اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کربلا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس ویڈیو سیریز کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں۔ کربلا ایک مکمل درسگاہ ہے، کربلا تمام اسلامی تعلیمات کا مظہر ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دور میں جو ہمارے سامنے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کا مقابلہ یا اس میں بہتری ہم کربلا سے کس طرح درس لے کر لا سکتے ہیں، اور کیا کربلا سے ہمیں کوئی اپنی زندگی کے لیے ہمارے سامنے جو حالات ہیں، چاہے سوشل ہو یا پولیٹیکل ہو، کیا کربلا ہمیں کوئی درس دیتی ہے جو ہماری صورتحال پر فٹ بیٹھے؟ تو اگر ہم بات کریں آج اسٹیٹ کی، تو انسانی تاریخ میں تو اسٹیٹ کا بڑا گلوریفیکیشن رہا ہے، اور جو رولرز کا گلوریفیکیشن رہا ہے، سولجرز کا گلوریفیکیشن ہوتا آیا ہے۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان گلوریفیکیشن سے۔ اور جو اسٹیٹ کا ایک تصور جو ہوتا ہے تو وہ یہ تھا کہ اس کو ایک پرانی ایک تھیوری ہے جو ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے، کہ ڈیوائن تھیوری مانی جاتی ہے، اوریجن آف اسٹیٹ کی جو تھیوری ہے، کہ یہ ایشور کی طرف سے۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر رولر اچھا ہے تو یہ بلیسنگز ہیں، اور اگر رولر خراب ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو یہ ڈیوائن پنشمنٹ ہے۔ ایسا لوگوں کا سوچنا تھا۔ یعنی اس کے پیچھے اگر آپ اس پہ اور غور کیجئے، یعنی کہ اس میں انسان نہ تو اپنے اوپر ہو رہی ظلم و زیادتی کا سوال کر سکتا ہے، اچھا یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ظلم و زیادتی ہے تو اس کو رائٹ نہیں ہے رولرز کے سامنے کھڑے ہونے کا یا سوال کرنے کا، کیونکہ یہ تو ڈیوائن پنشمنٹ مان لیتا ہے اس کو انسان۔ جو اسلامک تھیوری ہے وہ اس ہیومن ٹریڈیشن کے اگینسٹ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو یہاں پر جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں سوائے جناب داؤد کے، جن کے نام قرآن کریم میں موجود ہیں، جناب سلیمان، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو رولر رہا ہو، کوئی بھی پروفٹ آف گاڈ ایسا نہیں ہے۔ جناب اسماعیل ہوں، جناب ابراہیم ہوں، جناب موسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، انہوں نے جو کچھ بھی اس دنیا میں حاصل کیا وہ اپنے دم پر کیا اور اللہ کی مدد سے کیا، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغمبر خدا تھے، اور جن کے کنگڈم کی بات بھی ہوئی ہے تو ان کا کنگڈم بھی نرالا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ تھاٹ ایگزسٹ ہو گیا، وہی پرانا جو ڈیوائن تھیوری تھی وہ کہیں نہ کہیں سے اڑتے ہوئے اس میں آ گئی، اس میں ایک دو قرآنی آیات کو بھی وہ بنا لیا گیا، اس کو بھی یوز کر لیا گیا، اس کی میننگز نکال لیے گئے، کہ جو اگر مسلمانوں کے درمیان جو ایک نظام بن گیا ہے حکومت کا، اس کے اگینسٹ نہ بولا جائے۔ تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز، یہ تھاٹ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ قرآن کریم ظلم کی مخالفت کے لیے دعوت دیتا ہے، اور کفر کو ظلم کہتا ہے، کہ جو کافرین ہیں وہ وہی ظلم کرنے والے ہیں، کفر کو ظلم کے برابر رکھتا ہے، ظلم کو کفر کے برابر رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں کل عرض کر چکی ہوں، دوبارہ وقت نہیں ہے کہ اپنی بات کو دہراؤں، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب کوفے کا رخ کیا تو اس وقت آپ نے راستے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، کہ آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب دیکھیے، حاکم کی 4 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ، اور یہ پورے قیامت تک کے لیے ہے یہ بات،
کتنی بابصیرت بات اس میں کہی گئی ہے اس قول میں، اور یہ قول نبی ہی ہو سکتا ہے جو اتنا بابصیرت، اتنا بہترین قول، کہ اس کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے کہیں کتابوں کو مزید اور کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں، میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں تو بلاغت الحسین ہے، جس میں یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا خطبہ کہ اے لوگوں، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ظالم و جابر حاکم کو اس حال میں دیکھے کہ وہ حرام الہی کو حلال کر رہا ہو، عہد پیمان الہی کو توڑ رہا ہو، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو، اور بندگان خدا کے درمیان گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہو۔ سو ویری امپورٹنٹ، پہلی تین چیزوں میں سے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا اس کا واسطہ صرف اور صرف دین اسلام سے ہے کہ حرام الہی کو حلال کر رہا ہو۔ حالانکہ اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، یہ بھی پوری دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل باتیں ہیں، لیکن خاص طور پر کہ یہ جو فورتھ پوائنٹ ہے کہ بندگان خدا کے درمیان گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہو۔ بندگان خدا یعنی کہ تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کہ بندگان خدا کے درمیان گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہو، یعنی ایسا رولر وہ چاہے بظاہر ظلم نہ کر رہا ہو، لیکن وہ تمام جو اپنی رعایا ہے، جو عوام ہے، ان کے درمیان گناہ اور نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہو۔ اور وہ شخص اس حاکم کو اپنے قول یا فعل کے ذریعے مقابلہ نہ کرے، اور وہ شخص اس حاکم کا اپنے قول اور فعل کے ذریعے مقابلہ نہ کرے تو خداوند عالم کو حق ہے کہ اس کو اسی حاکم کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ یعنی حاکم اگر اپنی عوام کے درمیان بھئی اگر وہ مرتکب نہیں ہے تو ظلم ہو رہا ہے عوام میں، جو دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ ان کو روکنے کی کوشش کرے گا، جو غلط ہوں گے ان کو پنشمنٹ دے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو اس کے مطلب وہ مرتکب ہے گناہ اور نافرمانی کا بندگان خدا کے درمیان۔ تو جو شخص بھی ایسے حاکم کو دیکھے یا کہ اپنے دور کے حاکم کو اگر اس حال میں دیکھے تو پھر اس کے لیے اس قول کے مطابق یہ لازم ہے کہ اس کی قول یا فعل سے اس کی مخالفت کرے۔ فعل سے نہیں کر سکتا ہے تو قول سے کرے۔ تو یہ ہے تعلیمات اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس پر امام حسین علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا کہ اس کی خاطر انہوں نے اپنا گھر کا گھر لٹا دیا، جبکہ شاہوں کی غلامی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو شاہوں اور وزیروں کے ساتھ تصویروں کا لگانا خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے، بڑے فخر سے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ اور شاہوں کے ساتھ تصویروں کھنچواتے ہیں، لگواتے ہیں، بات بات کے اوپر شکریہ ادا کیے جاتے ہیں۔ خیر، شکریہ ادا کرنے کا میں وہ نہیں کہتی ہوں، یہاں تک کہ یہاں بیٹھے بیٹھے حج ہو گیا تو حج پیسفلی ہو گیا تو سعودی عرب حکومت کا تذکرہ، شکریہ، کس بات کا شکریہ؟ وہ اتنا ٹیکس لیا جاتا ہے، وہ اسی لیے تو لیا جاتا ہے کہ ہماری حفاظت ہو، صحیح طریقے سے حج مکمل ہو۔ تو یہاں پر ہمارا عمل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہیومن ٹریڈیشن جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے وہ ہمارے اندر پیوست ہے، اور ہم زبان سے جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، ان رسول اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد، یہ ان کی رسول اللہ کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے اوپر کتنا عمل پہ رہا ہے۔ حکومتوں کے شکریہ ادا کر دیے جاتے ہیں، حکومتوں کے قصیدے پڑھ دیے جاتے ہیں، لیکن جب انہی حکومتوں میں، جب انہی ریاستوں میں ظلم اور جبر ہوتا ہے تو لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اس سرزمین پر جتنے میں ممالک ہیں سبھی کے لیے ہے۔ اور جب اس پر عمل کرنے کی بات آئی تو اس پر عمل کرتے ہوئے صرف حسین ابن علی دکھائی دیے، اور وہ بھی اس انداز میں دکھائی دیے کہ اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا بلکہ اپنا گھر لٹا دیا، پیاسا رہنا گوارا کر لیا، لیکن اس قول سے، اس تعلیمات سے کنارہ کرنا گوارا نہیں کیا۔